पंजाब हाईवे पेट्रोल का मकसद ये था कि लोगों को जहां हम तहफ़्फ़ुज़ फराम करें वहां सहूलत भी फराम करें। ठीक है। आपसे पूछेगा आप कहाँ पे खड़े हैं, वो आपके पास पहुंचेगा। आप कहते हैं जी मेरे से टायर नहीं बदला जा रहा है, वो आपका टायर बदल देगा। आप कहते हैं मेरी गाड़ी ख़राब है, वो गाड़ी टो चेंज करके वर्कशॉप लेके जाएंगे। आप कहते हैं मेरे पास फ्यूल ख़त्म हो गया, तो वो आपको अपनी गाड़ियाँ बिठाएंगे और आपकी गाड़ी की हिफाजत के लिए बावर्दी मुसल्ला कांस्टेबल आपकी गाड़ी के पास खड़ा करेंगे। आपको नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे ले जाके फ्यूल लेके वापस फ्यूल डालने में मदद करेंगे। ख़राब होगी तो टोचन करिए वो ले जाएंगे कि यार रात का वक्त है, कोई वारदात ना हो जाए, जस्ट डायल 1124। जी, क्राइम की रोकथाम और ट्रैफिक के बहाव को तहफ़्फ़ुज़ आप कैसे फराहम कर रहे हैं? अगर पेट्रोलिंग को नज़र आता है कि ये बच्चा फिर रहा है लावारिस है, हम पूछते हैं बेटा आप कहाँ को। अक्सर बच्चे घर से नाराज़ होकर निकले होते हैं, अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। हम उनको उनके लवाहकीन तक फिर पहुँचाते हैं, उनको ढूंढते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि ब्रेक्स भी फेल हो जाती हैं। एग्जैक्टली जब देखें ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग है, दोनों नुकसानदेह ना, दोनों जानलेवा हो सकती हैं। तो उस पर भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बसें लूट ली जाती थी, बारातें लूट ली जाती थी, हाईवे सिक्योर नहीं थे। पंजाब पुलिस जो है उसको हम कॉल करते हैं, उनका क्विकली रिस्पांस नहीं होता, मतलब वो फौरी नहीं पहुंचते वो। तो आप इस बात की नफ़ी किस तरह करेंगे कि जो पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस है वो कैसे मतलब कि फौरी रिस्पांस दे? हमने 1.5 साल में अब तक की जो हमने 50 लाख अफराद को चेक किया उस ऐप के थ्रू, जिसमें से 800 वो थे जो इश्तहारी थे। कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है और शहीद की बहुत बड़ी मौत है। ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहते हैं आज के इस खुसूसी पॉडकास्ट के अंदर, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अहम शख्सियात से जो कि माशरती खिदमात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं SSP हाईवे पेट्रोल मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब, जो कि आला शख्सियात के मालिक हैं और इखलाकियात में भी जो है वो बहुत आला शख्सियात के मालिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब हाईवे पेट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसके क़याम के बारे में ज़रा हमारी आवाम को बताइएगा। पंजाब हाईवे पेट्रोल का क़याम हुआ 2004-05 में। उस वक्त ना हाईवे पे बहुत ज़्यादा वारदात होती थी। ठीक है। बसें लूट ली जाती थी, बारातें लूट ली जाती थी, हाईवे सिक्योर नहीं थे। क्योंकि ज़ाहिर जो थानों की पुलिस होती है वो बिज़ी होती थी मुख्तलिफ़ कामों में। तो उस वक्त हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फ़ोर्स बनाई जाए जो हर वक्त हाईवे पे रहे। तो ये इस प्लान के साथ 2004 में इसका इनिशिएटिव हुआ, बननी शुरू हुई और ये टोटल पोस्टें पंजाब में बनी थी तकरीबन 550। अभी तक ये 350 बनी है। और इसके आने के बाद आपके जुराइम में वाज़ेह कमी हुई। जो हीनियस क्राइम था हाईवे पर, उसमें खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हुई। तो सर बताइएगा, पंजाब हाईवे पेट्रोल का ऑपरेशनल मैकेनिज़्म क्या है? कि मतलब कि अगर कोई आम आदमी, आम शहरी, आजकल लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस है क्या। ठीक है, आपकी एक हेल्पलाइन भी होगी, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। और उसके बाद उसका रिस्पांस कैसा है, क्या जो है वो आवाम को पहले ऐसी क्या टर्म एंड कंडीशन है कि जो वो पूरी करेंगी तो आपकी पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचेगी? जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम पंजाब के लोगों तक इसका जवाब पहुँचे, और मैं इसके लिए बड़ी कोशिश कर चुका हूँ। पंजाब हाईवे पेट्रोल का मकसद ये था कि लोगों को जहां हम तहफ़्फ़ुज़ फराम करें वहां सहूलत भी फराम करें। ठीक है। और इसकी उम्र तकरीबन आप देख लें 2005 से आज तकरीबन ये 18 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोगों तक नहीं पहुंच सके। हालांकि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं शायद वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं या शायद उनसे बेहतर होंगी। और आपने जैसे पूछा मैकेनिज़्म, आप किसी भी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आपका टायर पंक्चर हो जाता है, आपका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जस्ट डायल 1124। जैसे 1122 सबको याद है। जी जी। अगर 1124 याद कर लें, आप 1124 पे कॉल करें। अगर तो वो हमारा बीट एरिया है पंजाब हाईवे पेट्रोल का। ठीक है। हमारी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं कि जो हमारी बीट एरिया है वो 30 किलोमीटर माइनस प्लस है, हमारी गाड़ी उससे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है। लेकिन अगर आप हमारी बीट एरिया में मौजूद हैं, पंजाब में जैसे बताया तकरीबन 350 पोस्टें हैं, और मेरे फैसलाबाद में जिसको मैं कमांड कर रहा हूँ 4 ज़िलों को, मेरे पास 51 पोस्टें हैं और तकरीबन 1500 किलोमीटर बनता है इसका इलाका सारा। ठीक है। अगर आप उसमें मौजूद हैं और ये जो मैंने बताया आपको कोई प्रॉब्लम, जस्ट डायल 1124। विद इन मिनट्स हमारा जो पेट्रोलिंग इंचार्ज होगा वो आपको कॉल करेगा, आपसे पूछेगा आप कहाँ पे खड़े हैं, वो आपके पास पहुँचेगा। आप कहते हैं जी मेरे से टायर नहीं बदला जा रहा है, वो आपका टायर बदल देगा। आप कहते हैं मेरी गाड़ी ख़राब है, वो गाड़ी टो चेंज करके वर्कशॉप लेके जाएंगे। आप कहते हैं मेरे पास फ्यूल ख़त्म हो गया, तो वो आपको अपनी गाड़ियाँ बिठाएंगे और आपकी गाड़ी की हिफाजत के लिए बावर्दी मुसल्ला कांस्टेबल आपकी गाड़ी के पास खड़ा करेंगे। आपको नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे ले जाके फ्यूल लेके वापस फ्यूल डालने में मदद करेंगे। ख़राब होगी तो टोचन करिए वो ले जाएंगे। सो मच सो आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ एंड यू फील इनसिक्योर कि यार रात का वक्त है, कोई वारदात ना हो जाए, जस्ट डायल 1124। अगर वो बीट एरिया है पंजाब हाईवे पेट्रोल का, तो विद इन मिनट्स हमारी गाड़ी आपको रिपोर्ट करेगी और जस्ट लाइक VIP प्रोटोकॉल आपको अपनी बीट क्लियर करवाएगी। तो सर देखें कि आम लोगों के दिलों में एक कॉन्सेप्ट गर्दिश कर रहा है कि पंजाब पुलिस जो है
اس کو ہم کال کرتے ہیں, ان کا کوئکلی رسپانس نہیں ہوتا, مطلب فوری نہیں پہنچتے وہ. تو آپ اس بات کو اس بات کی نفی کس طرح کریں گے کہ جو پنجاب پیٹرولنگ پولیس ہے وہ کیسے مطلب کہ فوری رسپانس دے سکے؟ اس میں دیکھیں جو پنجاب پولیس کی بات آپ کرتے ہیں نا, پنجاب پولیس کو کوئی ایک کام نہیں ہے, بہت سارے کام. ٹھیک ہے. ان کے فنکشنز بہت زیادہ ہیں, مطلب کرائم بھی ہے, سیکیورٹی بھی ہے, لا اینڈ آرڈر بھی ہے, بہت انگیج ہوتے ہیں وہ, اس لیے ان کا رسپونڈنگ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. کیونکہ پنجاب ہائی وے پیٹرول ہوتی ہی سڑکوں پر ہے اور انہیں راؤنڈ دی کلاک 24/7 پیٹرول کرنا ہے. گاڑیوں میں ٹریکر لگے ہوئے ہیں, وہ 40 منٹ سے زیادہ کسی ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ہمارا ڈیش بورڈ پہ بلنک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے, تو دے ہیو ٹو پیٹرول. گڈ. تو اس وجہ سے جو ہمارا پنجاب ہائی وے پیٹرول کا رسپونڈنگ ٹائم ہے کسی بھی کال کے سلسلے میں, وہ ود ان منٹس ہے, اور ہم 99% فرسٹ رسپونڈر ہیں کسی بھی انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں. جی, کرائم کی روک تھام اور ٹریفک کے بہاؤ کو تحفظ آپ کیسے فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے پنجاب ہائی وے پیٹرول جیسے بتایا کہ ہم سروس اورینٹیڈ تھے بیسیکلی. آپ کی گاڑی خراب ہو گئی, جو ہم آپ کو مدد فراہم کر سکتے تھے. لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں ہم نے بہت کام کیا. ہمارے جیسے اگر پیٹرولنگ کو نظر آتا ہے کہ یہ بچہ پھر رہا ہے, لاوارث ہے, ہم پوچھتے ہیں بیٹا آپ کہاں کو. اکثر بچے گھر سے ناراض ہو کے نکلے ہوتے ہیں, اکثر راستہ بھول جاتے ہیں, ہم ان کو ان کے لواحقین تک پھر پہنچاتے ہیں, ان کو ڈھونڈتے ہیں. بچوں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی آپ پتہ ہے ٹوائس, اب اولڈ مین ٹوائس ہے چائلڈ, وہ بھی اکثر یادداشت بھول جاتے ہیں. اگر ہمیں وہ بھی سڑک پہ کوئی ایسے مل جاتے ہیں, ہم ان کو بھی ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. اب موجودہ جو آئی جی صاحب ہیں ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب, انہوں نے اس کو جب دیکھا کہ اتنی اچھی فورس اور اتنا اچھا کام کر رہی ہے, انہوں نے ہمیں اختیارات ہمارے بڑھا دیے. یعنی جو ٹریفک پولیس کے اختیارات تھے وہ بھی ہمیں دے دیے. ویری گڈ. اب اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم چلاننگ بھی کر رہے ہیں, اوور سپیڈنگ کو روک رہے ہیں. اوور لوڈنگ پہ موجودہ حکومت بہت کام کر رہی ہے, کیونکہ اوور لوڈنگ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی گاڑی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, کیونکہ جو ایکسل پہ لوڈ ہوتا ہے نا وہ اس گاڑی کے فریم کے مطابق ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو حادثے سے بچائے گی. جب اسے ایکسٹرا لوڈ کر دیتے ہو یا اس کو اوور سائز کر دیتے ہو تو وہ آپ کا اسٹیئرنگ پہ وہ گرپ نہیں رہتی, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بریکس بھی فیل ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. جب دیکھیں اوور لوڈنگ اور اوور اسپیڈنگ دونوں نقصان دہ نا, دونوں جان لیوا ہو سکتی ہیں. تو اس پہ بھی ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اوور لوڈنگ پہ بھی. بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اوور لوڈنگ کا چلان ہو گیا, اب جس کا ہو گیا نا وہ اسے ایک پرمٹ بنا لیتا تھا کہ لو جی میرا, جس آپ اگلے اگر کسی نے روکا ہے نا تو وہ کہے گا لو جی میرا تو چلان ہو گیا. ہم نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ کا چلان ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ مزید ایک قدم بھی آگے جاتے ہو تو پھر آپ کا دوبارہ چلان ہوگا. اور اب بلکہ ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ جو پہلا اوور لوڈنگ کا جہاں پہ روکتے ہیں ان سے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسری گاڑی منگواؤ, یا جتنا آپ کا ایکسیس لوڈ ہے اسے دوسری گاڑی پہ شفٹ کرو, ہم آپ کو اس پوائنٹ سے آگے جان ہی نہیں دیں گے. کیونکہ وہاں پہ نہ صرف آپ کی جانیں محفوظ ہو رہی ہیں بلکہ آپ کی جو سڑکیں جو ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بنتی ہے وہ سڑکیں بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں. ان کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ جب لوڈ پڑتا ہے تو خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایکسل لوڈ مینجمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں, اوور اسپیڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. بلکہ اب مزید ہمیں آئی جی صاحب نے ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے, کیونکہ ہماری ورکنگ بہت اچھی تھی ماشاءاللہ, انہوں نے ہمیں اب لائسنسنگ اتھارٹی بھی بنا دی. ویری گڈ. اب ہم لائسنس بھی بنا رہے ہیں اپنی پوسٹوں پہ, ہم نے ڈرائیونگ اسکول بھی بنا لی ہیں, ہم وہ بھی بنا رہے ہیں. تو یہ اب جو ایک فورس تھی جو ایک کام بالکل وہ کری تھی لیکن وہ لائم لائٹ میں نہیں تھی. آئی جی صاحب نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, ہمیں اختیارات در اختیارات دیے اور الحمدللہ ہم اس میں سکسیزفل بھی اور سرخرو. اور اس کے اندر جو ہے وہ دوسری جو چیزوں کے اندر جیسے لائسنس بنوانے کے اندر بہت زیادہ دشواری ہوتی تھی عام عوام کو اور بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا, تو ڈیفینیٹلی ان کا وہ انتظار بھی کم ہو رہا ہوگا, اس میں ٹائم جو لگتا تھا وہ بھی کم ہو رہا ہوگا. دیکھیں وہ ہم سے پہلے ہی آئی جی صاحب نے بڑے اچھے انیشیٹو لیے. پہلے میں کیونکہ ٹریفک میں بھی رہا ہوں, پہلے مطلب آپ جاتے تھے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں اور شام کے بعد ختم ہو جاتا تھا. آئی جی صاحب کے حکم سے اب 24 آورس لائسنس بنا. آپ رات 2 بجے بھی جائیں گے تو آپ کو ٹیم وہاں ملے گی اور آپ کا لائسنس بن جائے گا. اور ہماری پوسٹوں پہ لائسنس اختیار آنے کا یہ فائدہ ہوا کیونکہ ہماری تمام پوسٹیں نا لنک روڈوں پہ ہیں, چھوٹی ہائی ویز پر ہیں یا لنک روڈوں پر ہیں. تو وہ جو دور دراز گاؤں تھے, دور رفتادہ گاؤں تھے, وہاں لوگوں کو گھر کی کہہ لیں کہ دہلیز پہ انہیں سہولت مل گئی کہ تھوڑا سا دور جاتے ہیں آگے انہیں سہولت میسر ہے. بہت اچھے اقدامات ہیں حاجی صاحب کے. تو یہ بتائیے کہ پنجاب پیٹرولنگ, پنجاب ہائی وے پیٹرول, اس کے مورال کے بارے میں عوامی تاثرات کیسے ہیں؟ یہ تو عوامی بہتر بتا سکتی ہے, میں تو کہہ چکا ہوں کہ بہت, کیونکہ ہم نے جو ایفرٹس کیے ہیں نا, مطلب اگر آپ کو تھوڑا سا میں ڈیٹا شیئر کروں, ہمیں ایک ای پولیس ایپ ملا تھا جنوری 2023 میں. اس پولیس ایپ میں یہ تھا کہ اس میں آپ کا شناختی کارڈ نمبر اگر آپ ڈالتے ہیں, اگر وہ بندہ اشتہاری ہے چاہے وہ کراچی کا ہے تو اس وقت بلنک ہو جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے 1 سال یا 1.5 سال میں اب تک کی جو ہم نے 49,99,000 50 لاکھ افراد کو چیک کیا اس ایپ کے تھرو, جس میں سے 800 وہ تھے جو اشتہاری تھے. کوئی کراچی کا تھا, کوئی حیدرآباد کا تھا, کوئی کہیں کا تھا. ہم نے وہ پکڑ کے
قانون کے حوالے کیا, ساتھ ہم ان کے FIR کے جو مدعی اس کو کال کرتے ہیں بھائی تہاڈا بندہ پھڑیا گیا انہوں لے جاؤ کے. اس میں 846 کورٹس ایبسکاؤنڈر تھے جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے, ان کی وجہ سے کوئی اصلاح اٹک جاتے ہیں, وہ بھی پکڑ کے ہم نے حوالے کیے. اسی ایپ میں اسٹولن وہیکل کا ڈیٹا بھی ہے. وہ جب ہم گاڑی کا ڈالتے ہیں چیسی نمبر یا انجن نمبر, تو وہ ہم نے تقریباً 18 لاکھ گاڑیاں چیک کی ہیں اس 1.5 سال میں. 18 لاکھ, یہ بڑی خوبصورت فگر ہے بتانے والی. اور اس کا فائدہ کیا ہوا, 576 اسٹولن وہیکلس تھیں جو چوری شدہ تھیں. اب وہ ہوتا یہ نا کہ مطلب اس میں صرف کاریں نہیں تھیں, اس میں ٹریکٹر بھی تھے, اس میں موٹر سائیکل بھی تھے, اس میں رکشے بھی تھے, جو بھی اس میں ہمارے ڈیٹا میں موجود تھی ہم نے اس کو سارا کیا. تو یہ جو آپ کو پہلے ہم نے بتایا کہ ہم نے اسی عرصے میں 3,15,348 چلان بھی کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے اوور ہمارے ہاں جو ایکسیڈنٹس ہیں نا, بالکل یہ بہت ہارسم اس کی ہے تعداد بہت زیادہ ہے. اس کو ہمیں بڑی مشکل سے روکنا پڑے گا اور سختی سے روکنا پڑے گا. اور موسٹلی کاز ہوتی اوور سپیڈنگ ہی ہے, جہاں تک میں نے آبزرو کیا, جو رپورٹس ہمارے تک آتی ہیں کہ اوور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ جو ہے نا اس نے ڈالا ہوا ہے. اصل میں نا ہمارے یہاں جو ایک چھوٹا سا جو کمی ہے وہ ہے روڈ سینس کی. ایک تو ٹریفک سینس ہوتی ہے نا, ایک روڈ سینس بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ویری انفارچونیٹ, بڑے معذرت کے ساتھ, ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی بہت بڑی وائیولیشن کرتے ہیں. یعنی جس پہ مجھے بھی شرم آتی ہے. مطلب ایک پڑھا لکھا بندہ, ایک ڈاکٹر اگر ون وے توڑ رہا ہے اپنی کار پہ, تو وہ ڈاکٹر صاحب کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کہیں نا کہ تعلیم کی کمی ہے, تو وہاں تو تعلیم کی کمی نہیں ہے. نہیں, یعنی صرف تھوڑا سا فیول بچانے کے لیے, تھوڑی سی سہولت کے لیے ہم ون وے توڑتے ہیں. وہاں عقل کی کمی ہے, اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور اگلوں کی بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. بالکل ایسے. پچھلے دنوں آپ نے کمال پور چیک پوسٹ اور پینسرا چیک پوسٹ کا وزٹ کیا اور وہاں پر آپ نے رنگے ہاتھوں کرپشن پکڑی تھی, تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے اندر؟ دیکھیں, سزا جزا کا عمل ہماری زندگی کا حصہ ہے, قدرت کا بھی حصہ ہے کہ ہم اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا, برا کریں گے. پنجاب ہائی وے پیٹرول نے بہت اچھے کام کیے, بڑا نام بنایا, جتنی آپ کو میں نے فگر شیئر کی ہیں. تو اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں, ہوتے وہ بھی اچھے ہیں, لیکن وقتی ضرورت کے تحت وہ کچھ بھٹک جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں. جب مجھے اطلاع ملی, میں نے بالکل ان کو پکڑا, ان کے خلاف FIR بھی درج کی, ان کو قانونی سزائیں بھی دلوائیں, ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی کیا گیا. اور اس لیے کیا گیا کہ آپ کم از کم ایک کو تو نشان بنا دیں نا. اگر کسی دوسرے کے دل میں برائی آئے گی تو سوچے گا نہیں یار ہمارے ساتھ وہ برا ہو سکتا ہے. بالکل. تو وہ میں یہ نہیں کہوں گا, وہ ظاہر ہے حالات سے تنگ آ کے, جس طرح تھوڑی سی ہماری مہنگائی نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں اپنی چادر کے حساب سے پاؤں پھیلانے چاہیے. بالکل ایسے ہی. اگر ہم چادر کے ساتھ پاؤں پھیلائیں گے تو اوکے ٹھیک ہے. اور سر یہ ضروری بھی ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اس چیز کو برقرار بھی رکھیں تاکہ ایک جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی برقرار رہے کہ یار یہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. چند ایک لوگ ہوتے ہیں کہ جو کام غلط کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے بدنام ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ کی اس کاوش کی بدولت میرے خیال سے سبھی کو اویئرنیس ہوگی کہ ہم نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا, یہ غلط ہے. اور شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو ایک معاوضہ مل رہا ہے کام کا, آپ اس سے بڑھ کر عام عوامی خدمت کے لیے آپ ادھر کھڑے ہو اور آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہو, تو یہ آپ ناانصافی خود کے ساتھ بھی کر رہے ہو, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی اور عام عوام کے ساتھ بھی. سر بتائیے گا ایز اے کمانڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے DSPs اور آپ کا جو بہتر سٹاف ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کوآرڈینیشن کا ماحول کیسا ہے؟ ہمارا پنجاب ہائی وے پیٹرول لائک اے فیملی, اور آپ یا فیملی کے ساتھ دن رات گزارتے ہو یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. پولیس میں کہتا ہوں سیکنڈ فیملی ہماری ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور میرے DSP صاحبان میرے پاس 3 ہیں اور میرے سارے انچارج ہیں. ہم نے مطلب اس کو زیادہ کلوز کوآرڈینیشن واٹس ایپ گروپ کے تحت بنایا ہوا ہے. DSPs کے ساتھ میرا اپنا گروپ ہے, پھر جتنی میری پوسٹ انچارج ہیں ان کے ساتھ میرا اپنا گروپ ہے. مطلب میں نے اگر ایک میسج فلوٹ کرنا ہے تو میرے تمام 52 پوسٹوں پہ فوری طور پہ چلا جاتا ہے ہر کسی کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ IT نے بڑی سہولت دے دی ہے. پہلے اس کے لیے میٹنگ بلانی پڑتی تھی, جانا پڑتا تھا. اب وہ تمام ہمیں یہ IT کی طرف واٹس ایپ پہ میسج کیا, زوم پہ میٹنگ کر لیتے ہیں. اور اتنا کلوز کوآرڈینیشن ہے کہ میرے فورس کے کانسٹیبل جوان ہر کوئی میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہتا ہے. گڈ. سر آپ نے کمانڈر ہونے کے ناطے اپنے ماتحت اور شہداء کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ ہمارے اس سے پہلے کوئی ہمارے شہید 22 ہو چکے تھے, لیکن کوئی یادگار نہیں تھی ان کی. میں نے اپنے آفس میں یادگار شہداء ایک بنوائی ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, اس میں پورے پنجاب کے شہداء کے نام درج کیے گئے ہیں, کیونکہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور شہید کی بہت بڑی موت ہے. میری اپنی خواہش ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے. تو جو ہمارے شہید تھے ان کے ناموں کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں کوئی یادگار ہونی چاہیے. اس یادگار کا بھی یہ فائدہ ہے کہ ہم جب بھی میں انٹر ہوتا ہوں پتہ لگتا ہے یہ شہید ہیں جنہوں نے ہمارے پنجاب کے لوگوں کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. ویری گڈ. سر بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ عوام میں عوامی دوستی کا سمبل رکھتی ہے؟
بالकुल रखती है। हम अवामी खिदमत में बहुत इस वक्त आगे हैं। एक तो जितने भी हमारे बच्चे हैं या मेरे जितने ऑफिसर्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं, तमाम 1122 क्वालिफाइड हैं। खुदा ना खास्ता किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर होने के साथ साथ वो पहली तिब्बी इमदाद भी फराहम कर देती हैं। इसके साथ साथ जो हैं तमाम लड़के जो हैं, हम हमारी तमाम गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए फ़ौरी तौर आग बुझाते हैं। गुड। कोई गुम हो जाए उनके घरों में पहुंचाते हैं। तो ये ऐसे इकदाम से जिन्होंने हमारे अवाम के दिलों में अपने घर कर लिए। गुड सर। बाकी जो जैसे वो काली भेड़ों वाली बात हुई, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, वो भी लोगों ने पसंद किया कि ठीक है, जो गलत करे उसे भुगतना चाहिए। और सर मैंने देखा है कि आपने ना सिर्फ के अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही खिदमात सर अंजाम दी हैं, आपने एटमॉस्फेयर को लेकर जो है प्लांटेशन के ऊपर भी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, वो आपको पता है पाकिस्तान को ग्रीन करने के लिए प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत थी। मैंने पिछले 2 सालों में तकरीबन 5000 से ज़्यादा पौधे जो हैं अपनी पोस्टों पे और उनके जो इलाके थे वहाँ लगवाए हैं। और उसमें कोशिश ये की कि मैं जहाँ भी बात करता हूँ कहता हूँ फ्रूट ट्रीज़ लगाने चाहिए हमें, क्योंकि वो जो खूबसूरत परिंदे और हैं वो फ्रूट ट्रीज़ पर आते हैं। एग्जैक्टली तो चूँकि वो ख़त्म हो गए तो उनकी वो भी नापैद होते जा रहे ऐसे हैं। ही तो मैंने जितने ये 5000 पौधे लगाए तमाम फ्रूट ट्रीज़ थे। और सिर्फ ये नहीं किया कि 50 पौधे मैंने एक पोस्ट को दे दी कि आप ये लगाओ। मैंने वो 50 के 50 पौधे वहाँ जो मेरे अफसर तैनात हैं उनके नाम पे डेडिकेट किए। जैसे कोई VIP आता है ना, उसकी हम तख्ती लगाते हैं, हमने वो 50 पौधों पे अपने जवानों की तख्तियाँ लगवाई और उन्हें पाबंद किया कि आज के बाद ये पौधा तुम्हारी है, मैंने इसकी ग्रोथ आपसे लेनी है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। उस वजह से हमारे वो जो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी थी वो ज़्यादा हो गई। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे पंजाब हाईवे पेट्रोल SSP मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब, जिनकी आपने बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बताया कि पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस का आखिर मकसद क्या है, आखिर इनके क्या मकासद हैं और किस तरह ये आवाम में अवामी दोस्ती का सिंबल रखती है और कैसे ये आवाम को रिस्पांस देती और है। बहुत सी आवाम को ये भी नहीं पता था कि इनकी हेल्पलाइन क्या बिल्कुल है। ऐसे जैसे ही है। 1122 है, आपको रेस्क्यू करने आती हैं कोई भी एक्सीडेंट के मरहले में। इसी तरह 1124 भी एक हेल्पलाइन है इनकी कि जिसके अंदर ये आपको फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है या आप ड्राइवर हैं तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी ये हेल्पलाइन आपके जहन में हर वक्त हो कि मुझे कोई भी मसला आएगा, मेरी अगर गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, मेरी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है या कोई भी आपको ख़तरात लाहक हैं, तो आप 1124 पे कॉल करें और अपनी इशू को बताएं और ये फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जी तो कैसा लगा आपको जानकर? तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा किसी अहम शख्सियत से